بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر بار کی طرح ایک مرتبہ پھر ایک شرعی مسئلہ لے کے حاضر ہوا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہوا خارج ہونے سے استنجا لازم ہو جاتا ہے یا نہیں۔ یعنی کہ جب انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، چاہے وہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو، ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا وضو کے ساتھ استنجا بھی لازم ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا بھی ضروری ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہوا خارج ہونے کے بعد جو وضو ٹوٹتا ہے، اس کے بعد استنجا لازم نہیں ہے، استنجا ضروری نہیں ہے۔ صرف وضو کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو لازم اور ضروری سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو اس کا یہ عمل غلط ہے۔ ابھی آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ استنجا لازم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے۔ حقیقی نجاست کیا ہے کہ سبیلین یعنی کہ پیشاب کے راستے سے مادہ نکلے، تو اس صورت میں اس مخرج کو اور اس جگہ کو دھونا یہ لازم ہے، اور اسی کو استنجا کہتے ہیں۔ اور نجاست حکمی یہ ہے کہ جیسے ہوا خارج ہو گئی، چاہے آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو، یہ نجاست حکمی ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں سبیلین یعنی کہ پیشاب کے راستے سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی، صرف ہوا خارج ہوتی ہے، تو یہ نجاست حکمی کے حکم میں ہے۔ اس لیے جو یہ عمل کرتے ہیں، ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرتے ہیں، ان کا یہ غلط عمل ہے اور ان کو اس سے گریز کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہوا خارج ہونے سے استنجا لازم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔